انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں اور ہم سبھی کو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو ہماری مصیبت میں ہمیں صبر دے دے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور ہمیں اس سے بہترین چیز تو نصیب کر دینا، اس سے اچھی چیز نصیب کر دینا۔ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے اچھی چیز نصیب کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی، تھوڑے دنوں کے بعد ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے پیارے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ انتقال کر جاتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں نے وہی بات یاد کی، رسول کی حدیث مجھے یاد تھی کہ رسول کہہ رہے تھے اگر کوئی وہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ بہترین چیز اسے میں دے دیتا ہوں، لیکن یہاں تو میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں میرے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر یہ دعا میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے اس سے بہترین چیز کیا مل سکتی ہے؟ بھلا ایک بیوی کا شوہر مر جائے، اس کے شوہر کی جگہ پہ اسے اچھی چیز کیا ملے گی؟ یہی ان کو بھی ڈاؤٹ چل رہا تھا، لیکن انہیں رسول کی حدیث پہ بھروسہ تھا۔ کہتی ہے میں نے رسول کی بات مانتے ہوئے دعا پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میں نے یہ دعا پڑھ لیا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے، اس کی فضیلت سے مجھے انعام یہ دیا، انعام یہ ملا۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب میری عدت گزر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا تھا اور میری شادی اللہ کے رسول سے ہو گئی تھی۔ کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری شادی رسول سے ہو جائے گی۔ اب اس سے بڑی خوش نصیبی اس دنیا کے اندر کسی عورت کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ رسول کی بیوی بن جائے۔ یہ ہے رسول کی حدیثوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ۔ تو صبر کرنے والے کو یہ مقام اور فضیلت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اب آئیے اس صبر کے متعلق سے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو کیا وصیت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی تھی۔ ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کر کے میرے ابو کو بلا لاؤ اور کہہ دو کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ جاؤ میری بیٹی کو صبر کی تعلیم دے دینا اور کہہ دینا کہ جو کچھ اللہ لیتا ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین جو عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ حضرت زینب دوبارہ اس قاصد کو بھیجتی ہے، جا کر کے میرے باپ سے کہہ دو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے آنا ہی پڑے گا، میرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بالکل معاملہ ٹھیک نہیں۔ جب دوبارہ پیغام جاتا ہے، اللہ کے رسول اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول آتے اس بچے کو اللہ کے رسول کے گود میں دے دیا گیا۔ جب اللہ کے رسول کے گود میں بچے کو دیا جاتا ہے، اس بچے کا آخری وقت چل رہا تھا، قریب المرگ میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول اس کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں اس بچے کی سانس بالکل اکھڑ رہی تھی، اس کی جان بالکل نکلنے والی تھی، آواز ایسے نکل رہی تھی، ہچکیاں ایسے بڑھ رہی تھی جیسے مشکیزے کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے۔ جب یہ منظر اللہ کے رسول اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہیں پہ حضرت سعد موجود ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے دوست یہ میں نوحہ کی وجہ سے نہیں، ماتم کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے ہر بندے کے دل میں ڈال دیا ہے، میں اسی رحمت کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہوں۔ اس واقعے کو دیکھو، اللہ کے رسول کس طریقے سے صبر کی تعلیم دے رہے تھے اپنی بیٹی کو، اور اللہ کے رسول کے بیٹے کا بھی معاملہ آ گیا تھا۔ تعجب کی بات ہے
کہ اللہ کے رسول کے جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے جو نر تھے جو مذکر تھے وہ کوئی بڑا نہیں ہو سکا، سبھی کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب حکمت اللہ بہتر جانے، لیکن کوئی بھی اللہ کے رسول کا نر اولاد بڑا نہیں ہوا، بچپن میں سبھی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے موت کے موقع پہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، آپ ان کے پاس موجود ہیں، بالکل جان نکلنے والی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زبان سے یہ فرما رہے تھے، ان العین تدمع والقلب یحزن، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل بھی غمگین ہے، میرے دل کو کافی صدمہ پہنچ رہا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اس موقع پہ اس مصیبت کے موقع پہ میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہوں گا جس کی وجہ سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے، حالانکہ میرے بیٹے سچ یہ ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے تیرے اس جانے کی وجہ سے آج میرا دل غمگین بہت ہے، آج مجھے تکلیف کافی پہنچی ہے، لیکن ایسے موقع پہ میں اپنی زبان سے ایسا کوئی جملہ نہ کہوں گا جو ہمارے رب کو ناراض کر جائے۔ تو یہ ہمارے رسول صبر کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس طریقے سے بھی انسان کو صبر کرنا ہے۔ اب چونکہ ٹھنڈ کافی بڑھ رہی ہے اس لیے کچھ باتیں میں ایک اور چیز بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے عدل و انصاف، اسلام کے اندر بہت ضروری ہے۔ عدل و انصاف، آپ قرآن مجید کی آیت کریمہ اٹھائیے اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے کیسے صبر کی تعلیم دی ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے مسلمانوں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو۔ کسی سے آپ کی دشمنی چل رہی ہے، اسی دشمنی میں پڑھ کر کے آپ کسی کے ساتھ نیائے نہ کریں، اس کے ساتھ انیائے کرنے لگے، ان کے ساتھ آپ ظلم کرنے لگے، اس چیز سے قرآن میں اللہ نے روکا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے لوگو اے مسلمانوں تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، اعدلوا، بلکہ تم انصاف کرتے رہنا، تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے رہنا، ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو گے، انصاف کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تقوی کے قریب کر دے گی۔ مفہوم مخالف نکالیں تو جو انصاف نہیں کیا کرتے، جو لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کیا کرتے، جو اپنے جان پہچان والے کو دیکھ کر کے ان کے حق میں فیصلہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم مخالف نکلتا ہے۔ ایک وہ روایت اٹھائیے جس کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو جو سب سے پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے الامام العادل، کہ وہ دنیا میں انصاف کرنے والے لوگ ہوا کریں گے۔ جو دنیا میں کسی کو انصاف کرنے کی ذمہ داری ملے، کوئی فیصلہ کرنے کی ذمہ داری پہ ہے، تو اگر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو انصاف کرنے والا عرش کا سایہ پانے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے زندگی میں ایک بار ایک معاملہ پیش آیا تھا، جنگ بدر آپ جانتے ہیں، وہاں پہ بہت سے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تھے، جو کافر تھے جو اس ٹائم پہ، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے رشتہ دار بھی اس میں تھے اور کچھ غیر بھی تھے، لیکن کسی کے ساتھ الگ معاملہ نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ذرا ہلکی سزا دے یا ان کو اطمینان کی جگہ میں رکھ دو، اور جو دوسرے باہر کے لوگ ہیں جو اور کافر ہیں ان کو زبردست سزا دی جائے۔ ایک طریقے کے زنجیر سے سبھی کو وہاں پہ باندھا گیا تھا۔ اسی درمیان جو لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی، وہاں پہ اللہ کے رسول کے چچا عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود ہیں وہیں پہ۔ اللہ کے رسول کے چچا کو بھی انہی زنجیروں سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ باندھا گیا تھا جتنا دوسرے مجرموں کو باندھا گیا تھا، جتنے بھی قیدی تھے۔
لیکن چونکہ حضرت عباس یہ ٹھاٹ باٹ سے رہنے والے تھے، انہوں نے کبھی ایسے معاملات اپنی زندگی میں نہ دیکھے تھے، اس بنا پہ جانتے جب ان کو اس طریقے سے بات دیا گیا، اور مدینہ کے اندر یہ پہلی رات تھی جو ان کافروں کو یا جتنے بھی قیدی وہاں پہ تھے ان کو گزارنی پڑ رہی تھی، پہلی رات کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول کے کانوں میں اپنے چچا عباس کے بار بار پریشان ہونے کی آواز آ رہی تھی، بیڑیاں ہلا رہے ہیں، کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کے کان میں ان کے الفاظ پڑا کرتے تھے، آپ کو بے قراری کے عالم میں نیند نہیں آ رہی ہے، اٹھ کر کے چکر لگا رہے تھے۔ ایک صحابی نے دیکھ لیا، کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کو میں کافی وقت سے دیکھ رہا ہوں، آپ بے قرار گھومے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے دوست، میرے چچا کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، وہ اس مصیبت کے عادی نہیں ہے، وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ چچا کی وجہ سے میری نیند اڑ گئی ہے، میں وہی سوچ کر کے پریشان ہو رہا ہوں۔ اس صحابی نے سنا، چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد چپکے سے جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا۔ اب جب ڈھیلی کر دیا تو ان کو سکون مل گیا، لیکن اللہ کے رسول پھر جب چکر لگا رہے تھے، آپ کے کان میں اپنے چچا کے چیخنے کی آواز نہ آئی۔ اب پھر الجھن میں پڑ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو چیخ رہے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ اس صحابی نے بتایا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے چچا کی وجہ سے مصیبت میں تھے، آپ پریشان ہو رہے تھے، اس بنا پہ میں نے جا کر کے آپ کے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلی کر دیا ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میرے پیارے ساتھی، اگر تو نے یہ کام میرے چچا کے ساتھ کیا ہے تو جاؤ، جتنے بھی قیدی وہاں پہ ہیں سب کی بیڑیوں کو تم ڈھیلی کر کے آؤ، یا اگر سب کی ڈھیلی نہیں کرنا ہے تو واپس دوبارہ جاؤ اور میرے چچا کی بھی بیڑیوں کو پھر سے تم سختی کے ساتھ کس گیا جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انصاف کا معاملہ ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لیا تھا، فیصلہ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن وہ بہت اونچا خاندان تھا، لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے کی کسی عورت کا ہاتھ چوری کی وجہ سے کٹ جائے گا تو وہ ہاتھ چھپا تو سکے گی نہیں، جہاں جہاں گھومے گی بدنامی ہمارے قبیلے کی ہوتی رہے گی۔ لوگوں نے سوچا کوئی راستہ نکالا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے ایک صحابی حضرت اسامہ تھے، لوگوں نے انہیں کو تیار کر لیا کہ جاؤ ذرا اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے ریکویسٹ کر دو کہ اللہ کے رسول ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ نرمی کا معاملہ کر لیا جائے، کچھ لے دے کر کے بات رفع دفع کر لی جائے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب حضرت اسامہ جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے سامنے جیسے جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ اس بات کو سن کر کے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو پچھلے کی امتیں تھیں وہ اسی وجہ سے تو برباد ہو گئی تھی کہ جب کوئی اپنا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جب کوئی غیر اور چھوٹا چوری کیا کرتا تھا اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم، آج قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نے چوری کیا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بارے میں بھی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ سنا دیتا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رسول نے یوں ہی کہا ہو، آپ اتنا انصاف کہا کرتے۔ اگر یہ واقعہ کسی کو یہ شک میں ڈال سکتا ہو، مسلمانوں کی نہیں، غیر مسلم اگر اعتراض کرے تو یہ واقعہ ان کو سنا دینا جو حضرت عباس کی بیڑیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا معاملہ تھا۔ اگر ان کی بیڑی ڈھیلی کر دی گئی ہے تو سارے کافروں کی بیڑی ڈھیلی کر دو، یا ان کی بھی ڈھیلی نہیں کرنا ہے تو ان کی بھی ویسے کر دو جیسے سارے لوگوں کی ہے۔ تو یہ عدل و انصاف کی بھی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ ایک اور چیز، آپ حضرات چونکہ اپنے یہاں جو آپ کے یہاں قبرستان کے لیے تعاون ہے، الحمدللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اس جگہ کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل ہو رہی ہے جہاں ہم سبھی کو جانا ہے نا۔ وہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہماری زمین جو ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں نواز دیوبندی کا ایک شعر بہت پیارا ہے، جن کے لٹا چکا تھا میں جن پر دنیا کی دولتیں، جن پر لٹا چکا تھا میں دنیا کی دولتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن ناپ کر دیا۔ کفن بھی آپ کو ملے گا تو ناپ تول کر کے، آپ کو جو زمین ملے گی، جو جتنی گز زمین آپ کو ملے گی وہی آپ کو اپنی ملے گی۔ وہ قبرستان اور وہ قبر، یہ وہ چیزیں ہیں، شاید اگر ہمارے اور آپ کے
کچھ روپے اور پیسے سے وہاں پہ کچھ کام آ جائے تو شاید جب ہم اس قبر کے اندر جائیں تو ہمارے وہی عطیات، وہی روپے اور پیسے ہمارے لیے کسی کام آ جائیں قبر کے اندر۔ جس دن سارے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، اللہ کی قسم آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ ضرور جائیں گی۔ اور اسی صدقہ اور خیرات کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر کے بات ختم کر دوں گا، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم بہت بڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول السلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے رہے گا۔ آپ کا جو صدقہ ہوگا، جب لوگ عرش کے وہاں اس ٹائم پہ عرش کا سایہ بہت سے لوگ نہیں پا سکیں گے، لوگ دھوپوں کی تپش میں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرنے والے ہوں گے، جب وہ سورج کی گرمی میں تپ رہے ہوں گے، پسینوں میں جل رہے ہوں گے، پسینے کسی کو کمر تک، کسی کو گردن تک، کسی کو پورا کا پورا اس میں ڈوب جانے تک کا پسینہ آیا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مشکل ٹائم پہ اگر دنیا میں کوئی آدمی صدقہ کیا کرتا ہے تو وہ صدقہ اس کے لیے وہاں پہ سایہ کر دے گا، اور یہ صدقہ انسان سے قبر کی گرمی کو بجھا دیتی ہے۔ دیکھو قبر کی بات آ گئی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کی گرمی بجھا دیتی ہے آپ کے صدقے خیرات، اور یہ پیسہ اگر آپ کا قبرستان ہی میں لگا ہو تو اور زیادہ ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ رب العالمین اسی وجہ سے ہمیں قبر کے اندر آسانی دے دے۔ آپ نے جو تعاون کیا اچھی بات ہے، ابھی آپ رات میں جو کر چکے اچھی بات ہے، تعاون کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ اس بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر ان معاملے میں کچھ جذبے پیدا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک آیت چھوٹی سی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کر لو۔ بہت سے لوگ اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی ساری پسند کی چیز نہ خرچ کر دیں ہم نیکی نہیں پا سکتے۔ بات ایسی نہیں، یہاں پہ جو من آیا ہوا ہے یہ من یہاں پہ تبعیض کے لیے، یعنی اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے جب تک تم بعض چیز کو نہ خرچ کر دو، یعنی آپ کو بہت سی چیزیں پیاری ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو پسند ہیں، ان پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے تو آپ نیکی کو پا سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو مدینہ کے اندر ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری، جو مدینہ کے اندر بڑے مالدار آدمی ہوا کرتے تھے۔ مالداروں کے لیے کتنا اچھا موقع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین مالداروں کے اوپر کتنا بڑا مہربان ہے۔ جی ہاں، دولت آزمائش ہے تو دولت آپ کو غریبوں کے مقابلے میں آگے نکل جانے کا یہ موقع بھی دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ مدینہ میں ان کا ایک باغ ہے اور مسجد کے بغل میں ہے، مسجد کے سامنے ہے، اور جانتے ہیں یہ باغ تو اللہ کے رسول کو بھی بہت زیادہ پیارا تھا، آپ اس میں جایا کرتے تھے، وہاں سے کنویں سے نکلنے والا پانی اللہ کے رسول بھی پیا کرتے تھے، اللہ کے رسول جایا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو گے جو تمہیں پیاری لگتی ہو، جب تک تم اس کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک تم نیکی نہ پا سکو گے۔ تو اللہ کے رسول جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کو جانتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے وہ باغ بہت پیارا ہے، میرے دل کے بہت قریب ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے میں پورے کے پورے باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اور میں اس کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہے اس کا استعمال کر لیا کریں۔ اے اللہ کے رسول میں اس کو آخرت کے لیے، میں اس کو اللہ کے پاس ذخیرہ بنانا چاہتا ہوں، اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس کو جمع کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول سنتے ہیں، آپ نے فرمایا بہت اچھی بات، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، نبی بھی تعریف کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ساتھی جس باغ کی تم بات کر رہے ہو، ہاں میں اس باغ کو جانتا ہوں، یہ تو بہت قیمتی باغ ہے، یہ کتنا قیمتی باغ رہا ہوگا کہ رسول اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں۔
کتنا لمبا چوڑا رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں میں نے تمہاری بات سن لی، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اسے اگر صدقہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں میں جا کر کے بانٹ دو۔ لہٰذا جب نبی نے کہہ دیا وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان اور چچیرے بھائیوں کے درمیان اس باغ کو بانٹ دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اگر کہیں دوسری جگہ صدقہ کرنا ہو، دوسری جگہ خیرات کرنا ہو، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لے، اپنے خاندان والوں کو دیکھ لے، اپنے بھائیوں کو دیکھ لے۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو دوسروں کو دینے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ان کی ضرورت پوری کرو۔ لیکن ہمیں کیا لگتا ہے ہم گھر میں دے دیں گے تو کون جانے گا، ہے کہ نہیں؟ باہر دیں گے تب تو چرچا ہوگا نا، گھر میں دے دیا تو کون جانے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم دیں تو لوگ جانیں گے اور اسی طریقے سے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اچھا، جاننے اور پتہ چلنے پہ آپ اس کو بھی، یہ جو روایت میں آپ کو سنایا ہوں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، تو پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دینے کے معاملے میں آپ اعلان کر کے بھی دے سکتے ہیں، چھپ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آؤ اس کی دلیل ہم قرآن سے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ مائک پہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دیا، یہ جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھپ کر کے صدقہ دیا جائے، ٹھیک ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ آپ اعلان کر کے بھی صدقہ دے سکتے ہیں، نیت اللہ جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اعلان ہو گیا تو آپ کی نیت خراب ہے، بات ایسی نہیں۔ آئیے قرآن کی آیت دیتے ہیں۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، اور وہ لوگ نماز قائم کیا کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، اور ہم نے انہیں جو روزی دیا ہے اس روزی میں سے وہ بھی خرچہ کیا کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا دو انداز ہو سکتا ہے، سرا و علانیۃ، کبھی وہ چھپا کر کے دیتے، کبھی وہ اعلان کر کے دیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کبھی اعلان کر کے دیا، کبھی چھپا کر کے دیا۔ تو آپ اعلان کر کے بھی، سال میں آپ اگر پروگرام کرا کر کے یا اس شکل میں آپ وصولنا چاہتے ہیں تو قرآن سے دلیل ہے کہ آپ اعلان کر کے دے سکتے ہیں۔ رہی بات دل کی، نیت کی، تو وہ اللہ جانتا ہے۔ جو لوگ اعلان کر کے یا چھپ کر کے دیا کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں، یہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں، یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، لن تبور، جس میں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ یہاں پہ لن کے الفاظ ہیں جس کی میننگ آپ انگلش میں جائیں گے تو نیور کے معنی ہوتے ہیں، یعنی ہرگز نہیں، کسی قیمت پہ نہیں۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس کاروبار کے اندر کبھی کوئی نقصان نہ ہوگا، نقصان کا اس میں چانس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینا۔ آپ دنیا میں بزنس کیا کرتے ہیں، آپ کی کپڑے کی دکان ہے، چپل کی دکان ہے، آپ کی بہت سارے دکانیں چلتی ہیں، شو روم ہے، آپ دنیا میں تجربہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ کا منافع ہوتا ہے، کبھی آپ کا نقصان ہو جایا کرتا ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہا ہے اے میرے بندو، اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے، یہ تمہارا خرچہ کرنا ہم سے بزنس ہے، یعنی کہ تم یہ کاروبار ہم سے کر رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر تم اللہ کے ساتھ یہ کاروبار کرو گے، اللہ کے ساتھ تم بزنس کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں منافع ہی دے گا، ہاں یہ تمہیں آخرت میں ذخیرے کی شکل میں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس آدمی کو ایک طرف اشارہ کر کے دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھو کھجوروں کی پوری ڈھیر، بہت زیادہ ڈھیر لگی ہوگی۔ اللہ کہے گا میرے بندے یہ ساری کی ساری وہ کھجوریں ہیں جو دنیا میں تو نے صدقہ کیا تھا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو کبھی اتنی کھجور صدقہ ہی نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے ایک مرتبہ تو نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے ایک فلاں بندے کو تو نے آدھی کھجور صدقے میں دیا تھا۔ وہ کہے گا ہاں اللہ وہ تو یاد ہے، تھوڑی تو دیا تھا، اتنی زیادہ کہاں دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے وہ آدھی کھجور میری رضا کے لیے دیا تھا، مجھے خوش کرنے کے لیے دیا تھا،
تو صدقہ کر کے خاموش ہو گیا چلا گیا تھا، لیکن میں نے تیرے اس کھجور کو روکا نہیں، میں اس کی پرورش کرتا رہا، میں اس کو بڑھاتا رہا، اور آج یہ سارے کی ساری ڈھیر ہو چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ آپ تھوڑا دیں گے تو تھوڑے کی وجہ سے بہت زیادہ ملے گا، اور قرآن اسی چیز کی گواہی دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کیا کرتے ہیں ان کی مثال کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند انبتت سبع سنابل، ایک دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بالی کے اندر 100 دانے پڑتے ہیں۔ غور کرو، ایک دانہ زمین میں آپ نے ڈالا، ایک دانے سے 7 بالیاں نکل گئی، اب 7 بالیاں ہیں، ایک بالی کے اندر 100 دانے، تو 7 بالیوں کے اندر پھر 100 دانے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے ایک دانہ تم زمین کے اندر ڈالا کرتے ہو، ایک دانے کی وجہ سے 100 دانے نہیں بلکہ 700 دانے نکل جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے، گویا کہ وہ ایک دیتے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ایک کے بدلے 100 گنا بڑھا کر کے دے گا، اور صرف 100 گنا نہیں بلکہ اللہ اور فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دے سکتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمارا روزہ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہمارا حج ہمارا عمرہ کام نہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری بہت سی نیکیاں ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ ممکن ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں، جو صدقہ اور خیرات کیا کرتے ہیں، کبھی اپنی مسجد کے لیے، کبھی اپنے مدرسے کے لیے، کبھی اپنے قبرستان کے لیے، کبھی فقیروں کے لیے، کبھی غریبوں کے لیے، کبھی محتاجوں کے لیے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ آپ کو ایک کے بدلے، اور ایک سمجھو آپ ایک آدمی اگر آپ کو کہے کہ 1 روپیہ تم ایک آدمی کو آج دے دو اور کل میں تمہیں 700 روپیہ دے دوں گا، ابھی آپ جیب سے نکال کر کے دے دیں گے نا، آپ 1 روپیہ دو کل میں تمہیں 700 روپیہ دینے کو تیار ہوں، ابھی دے دو گے کیونکہ آپ کو میری بات پہ بھروسہ ہے۔ یا تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سے زیادہ بہترین بات اور اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اگر ہمیں اللہ کی باتوں پہ بھروسہ ہے تو آؤ ہم اپنے اندر وہ وسعت پیدا کریں، ہم دنیاوی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لگ بھگ 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے، اور آپ سے میرا گھر میں عقیقہ ہے، اسی دن کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے، یہ پوچھا۔ دیکھیے اب چونکہ یہ عقیقے کا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ میرے گھر میں اگر کسی کا عقیقہ ہے اور اسی دن گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے، کیا کرنا چاہیے؟ اب بہتر جو حدیث سے ثابت ہے کہ 7ویں دن انسان کو عقیقہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی سچویشن ہے کہ انسان ظاہر ہے میت ہے اور عقیقے کی طرف انسان کا دھیان نہیں جائے گا، تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے میت ہے یا اور دوسری کوئی وجہ ہے تو اگر اس دن آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو اس کے بعد آپ پھر اب وہ جو گنتی لوگ دیتے ہیں نا 7 پھر 14 پھر 21، وہ مطلب بس گنتی ہے، اس کے بعد آپ کبھی بھی جب مناسب موقع دیکھیں تو وہ عقیقہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسلام میں آپ کو اس کی رخصت ہے، کیونکہ اب ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کے گھر میں میت پڑی ہے، آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، آپ اس دن عقیقہ کریں گے، یہ اسلام بھی مطلب اس کو بہت اچھا نہیں مانتا ہے اور یہ اخلاقی اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پروردگار ہم لوگوں تک جو کچھ قرآن اور حدیث کی باتیں کی اور اس کو سنا، یہ جلسے کے جو متظمین ہیں ہمارے ضیاء الرحمان صاحب 2 سال 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے ان سے بات ہوئی تھی پروگرام کے لیے، بیچ میں لاک ڈاؤن لگا، پھر پچھلے سال کے لیے اس بار بھی، اور میں لگ بھگ انکار کر چکا تھا، پہلے کچھ دوسرا ڈیٹ تھا، بڑی مشکل سے اس بار الحمدللہ میں آپ کے درمیان آ ہی گیا۔ برابر رابطے میں ہمارے شیخ محترم لگے رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس جلسے میں جتنے بھی لوگوں نے جس طریقے سے جو کچھ بھی محنت اور کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی ہر چھوٹی اور بڑی کاوش کو، ان کی نیکی کو قبول فرما اور ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔